یہ یزیدی لشکر ان کے سامنے وہاں پر ہو جائے اور ہماری بے حرمتی نہ ہو، ہماری پردہ نشینی برقرار رہے، ہماری حیا کی چادر سلامت رہے اور ہمارا کردار جو حسینی کردار ہے اس میں داغ نہ آنے پائے۔ وہ صحابی کہتے ہیں 400 درہم دے کر میں نے اس قافلے کو آگے کرایا ہے تاکہ حضرت سکینہ کی عزت کا، تاکہ حضرت سکینہ کی حیا کی چادر برقرار رہے، ان کی عزت برقرار رہے۔ یہ محب اہل بیت ہے، یہ محب رسول ہے جو سر حسین کی زیارت کی غرض سے پہنچ رہے ہیں۔ اب یہی لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے۔ ابن زیاد بدرہاب وہ ظالم شخص ہے، وہ ایسا جفاکار اور جفا شعار ایسا شخص ہے جس پر امام حسین کے خون کا دھبا قیامت تک اس کے دامن میں سیاہ داغ لگا رہے گا۔ جتنا بھی وہ چھپانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ سیاہ داغ نہ چھپے گا، صبح قیامت تک نہیں چھپ سکتا۔ ابن زیاد کے دربار میں سر حسین کو ایک تخت پر رکھا گیا ہے۔ وہ ابن زیاد بدرہاب ایک چھڑی لے کر لبہائے امام حسین پر ٹچ کرتا ہے۔ ایک صحابی جن کی ضعیفی کا عالم ہے، حضرت زید بن ارقم اسی مجمع میں تشریف رکھتے ہیں، کہتے ہیں اور ظالم اور جفاکار اور جفا شعار ابن زیاد اپنی چھڑی کو دور کر لے، اس لیے کہ میں نے بارہا ان لبہائے مبارک کو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان لبہائے مبارک کو پیسہ دیا کرتے تھے، آج تو انہی لبہائے ناظرین پر اپنی اس چھڑی کو ٹچ کر رہا ہے، ان چھڑی کو مار رہا ہے۔ ارے ایک ظالم اپنے انجام کی فکر کر۔ وہ شخص کہتا ہے، ابن زیاد کہتا ہے اگر تو بوڑھا نہ ہوتا، اگر تو ضعیف نہ ہوتا، تیرا انجام بھی میں ایسا ہی کرتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اس مجلس سے کھڑے ہو کر چلے گئے، یہ کہتے ہوئے گئے ایک غلام نے اپنی قوم کو غلام بنا دیا ہے۔ حضرات محترم، یہ صحابہ کا عشق ہے کہ وہ مصطفیٰ سے تو محبت کرتے تھے لیکن مصطفیٰ کے نواسے، اور جب سر امام حسین کی بے ادبی کی جا رہی تب بھی ان کو اس بے ادبی کو انہوں نے برداشت نہیں کیا، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے یہ وہ لبہائے ناصرین ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یمتص نواب الحسین کما یمتص رجل النملہ، میرے آقا امام حسین کے لبوں کو ایسا چوسا کرتے تھے جیسا کوئی شخص کھجور کی گٹھلی کو چوسا کرتا ہے۔ ارتھات یہ مصطفیٰ کی محبت تھی امام حسین سے، یہ مصطفیٰ کا پیار تھا امام حسین سے، یہ مصطفیٰ کی الفت سے امام حسین سے، اپنے نواسے کو اس قدر پیار کرتے تھے۔ آج وہ ظالم اور وہ بدرہاب ابن زیاد چھڑی کو چھڑا رہا ہے، پھر یہی قافلہ پھر ابن زیاد اعلان کرتا ہے سارے لوگ مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ سب مسجد میں جب جمع ہوئے تو وہ کہتا ہے کہ اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے، ہمارا کہنا مانتے تو پھر یہ انجام تک نہیں پہنچتے اور پھر ان کا یہ انجام نہیں ہوتا۔ اس ظالم بدکار شخص نے ایک جملہ کہا، اے حسین تم جھوٹے، تمہارے والد جھوٹے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی اسی مجمع میں موجود تھے، حضرت عبداللہ بن ابی ازدی، وہ نبینا صحابی تھے، فوراً پردے غضب میں سن کر کھڑے ہو گئے، کہا ابو مرجانہ سن ظالم اور ظالم شخص، تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، حسین سچے ہیں، حسین کے وارث سچے ہیں، حسین کے نانا سچے ہیں اور ایسے سچے کہ دنیا میں ان کی طرح کوئی آج تک سچا پیدا نہیں ہوا۔ یہ صحابی رسول کی محبت امام علی مقام سے، امام حسین سے، یہ صحابہ کا عشق، یہ صحابہ کی الفت، یہ صحابی رسول کی محبت ہے۔ اب ابن زیاد نے جب سنا وہ پردے غضب سے تڑپ گیا، حیرت اور غضب و غضب میں ڈوب گیا۔ اس وقت تو اس نے حضرت عفیف بن ازدی کو کچھ نہیں کہا، لیکن کچھ دنوں کے بعد گھر سے بلا کر ان کو شاہراہ عام پر قتل کر کے ان کی لاش کو اسی شاہراہ عام پر لٹکا دیا۔ حضرات اس طرح سے